قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کی قدر نہیں کرتے، اور یہاں پر اللہ نے ان کو منصب دیے، عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو راج دیا، اور انہیں وہاں پہ بیٹھ کر امانت داری کی بجائے خیانت کی، فرمایا قیامت کے دن وہ خیانتیں ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جو پاکستان میں سمجھتا ہوں اپنی اسلامی ریاست کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اور فرمایا اس کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، فرمایا جو اللہ کی دھرتی کو فتنہ و فساد سے بھر دینا چاہتے ہیں، اس ریاست کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سزا اس اسلامی ریاست کے اندر ان کو جینے کا حق نہیں دینا چاہیے، ان سے جینے زندگی کا حق چھین لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی دھرتی پر فتنہ فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی روح بھی اصل میں یہی ہے رانا صاحب کہ ہم یہ چاہتے ہیں سب مل کر تمام مکاتب فکر کے علماء نے الحمدللہ اس پہ سائن کیے اور سب نے مل کر یہ اعلان کیا کہ ہم اس پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ ابھی اسامہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، یہاں فکری انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ مدارس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مساجد کو کیا ہو جائے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں واللہ العظیم، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری اور بصیرت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، رانا صاحب پاکستان میں نہ مساجد کو خطرہ ہے نہ مدارس کو خطرہ ہے، انشاءاللہ کے عقائد کو خطرہ نہ ہے، کسی کے عقائد، کسی کے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ سب کو آزادی ہے، اور یہاں سچی بات یہ جو کوشش